السلام علیکم ناظرین، یہ 3 مارچ کو ایک اظہر علی فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد یہ آغا مقبول پری ڈسپنسری میں کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کیمپ ہے یہ بابو محمد علی پرک مرحوم اسپتال، محمد تقی چوک، رنگا، حلقہ نمبر 2، اسکردو کی امداد کے لیے ہے۔ تو یہ اسپتال تقریباً ابھی ہمارے کوئی 5-6 مہینے ہوئے یہ اسپتال کی تعمیر شروع ہوگی، اور وہاں پر ماشاءاللہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد وہاں سے استفادہ بھی حاصل کر رہی ہے۔ تو اس اسپتال کو بنانے کے لیے ایک جدوجہد ہوئی۔ اب اس میں ہم شکر گزار ہیں کاچو عارف صاحب کے کہ جنہوں نے ہمیں 4,80,000 روپے کی دوائیاں وہ ادھار دی، تو جس سے ہمارا یہ جو سفر جاری رہا، کیونکہ جب ہم اسپتال بنا رہے تھے تو اخراجات اس کے بہت تھے، تو وہ ان کو بل کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے حاجی نذیر صاحب، انہوں نے 4,39,000 کا سریہ ہمیں ادھار دیا، اس میں تقریباً 2 لاکھ ہم ان کا ادھار اتار چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اسپتال کے مستری، ان کا تقریباً 50,000، اور شٹرنگ والوں کا 66,000، اسی طریقے سے شبیر مستری کا 65,000۔ تو یہ لوگوں کی ہم لوگوں نے ادائیگیاں کر لی تھی۔ تو یہ ابھی مارچ کے بعد میں نے اسکردو جانا تھا تو وہاں بھی جدوجہد کر لی تھی۔ تو یہ پھر ہمارے جو تنظیم نوجوانان عمل کے صدر قمر شگری صاحب، کاظم صاحب، ہمارے مرتضیٰ علی صاحب، کابینہ نے میٹنگ کی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم 3 مارچ کو ایک یہاں کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں، جو آپ کے اس جو ہسپتال کے اخراجات جو آپ نے کیے ہیں اس میں یہ ایک معاونت ثابت ہو۔ تو یہ ان کی کوشش ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اس کیمپ کا انعقاد کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی سب کو مل جل کے بلتستان اسکردو، چونکہ بلتستان اسکردو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ بلتستان ایک ایسی جگہ ہے، پرامن ملک ہے، خوبصورت ملک ہے، ٹورزم وہاں پر بہت ہے، اور دنیا کی معدنیات وہاں پر بہت ہے۔ تو اب ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے ابھی لوگوں کے نظر میں بلتستان آیا، پہلے پاکستان کے لوگوں کو بلتستان کے متعلق اتنی معلومات نہیں تھی، ابھی لوگوں کو معلومات ہوئی تو لوگ جوگ در جوگ جانا شروع ہوئے، وہاں بزنس کاروبار وہ زیادہ ہونا شروع ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک بلتستان کو ایک پاکستان کے لیے رول ماڈل بنا رہا ہے۔ تو ہم سب کو مل جل کے کوشش کرنی چاہیے، جیسے ابھی فلاحی تنظیم النصرت نے کوشش کی، زسنا ٹنکی بن گئی۔ میں کمشنر نجیب عالم صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، اسکردو ریجن کے جو کمشنر ہیں، تو انہوں نے تقریباً 16 لاکھ کا ہمیں وہاں پر پائپ، سولر اور جو بورنگ ہے اس کے لیے وہ انشاءاللہ یہ مارچ کے شروع میں یا مارچ کے اینڈ میں وہ کام بھی شروع ہو جائے گا، جس سے تقریباً 200 گھروں کو پانی ملے گا۔ اسی طریقے سے بابو محمد علی پرک اسپتال ہے، اسی طریقے سے بیسک اسکول ہمارے پاس ہے، جس میں پریپ سے لے کے 8ویں تک کے بچوں کو تعلیم فری ہے، اور ان کی ٹیچروں کی سیلری وہ حکومت دیتی ہے۔ ابھی 13,000 ان 4 ٹیچروں کی سیلری ہے، وہ ان کو ہم نے کمرے، باتھ روم، پانی کا بندوبست، بجلی کا بندوبست کر کے دیا۔ اسی طرح اڈالسن سینٹر ہمارا ہے، اس میں ایک ARSP اور LSO کے تعاون سے 2 کمپیوٹر لگے، وہ بچوں کو ابتدائی تعلیم دیتے ہیں، اس کو بھی ہم نے بڑا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حسن حسرت میوزیم ہمارے پاس ہے، یہ پورا ایک بلتستان ایک چھوٹے کمرے میں ہے، تو اس کے پاس بھی ہمارے پاس جگہ ہے، اس کو بھی ہم نے بڑا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ٹنکی بابو محمد حسین مری والے بابو جی کمیٹی دفتر والے، تو ان کی یا رنگا میں بنی ہوئی، وہاں سے وہ 80 گھروں کو لوگوں کو اس وقت پانی مل رہا ہے۔ تو یہ میں تنظیم نوجوانان عمل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کیمپ کا
جو ہے انعقاد کیا اور ہمارے اس کام کو جو ہے وہ آگے سے آگے تقویت دی۔ فی الحال اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ علی شیر بگٹی، صدر فلاحی تنظیم النصرت آغا مقبول فری ڈسپینسری سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔